الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیز طالبات و عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عنوان محاضرہ ہے نبوت سے ہجرت تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم واقعات جو نبوت سے ہجرت تک واقع ہوئے ہیں یہ کافی طویل ہیں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے مختصر کر کے واقعات پیش کر رہی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے مکہ بت پرستی کا مرکز اعظم تھا۔ خود کعبے میں 360 بت تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تمغہ امتیاز صرف اس قدر تھا کہ اس صنم کدہ کے متولی اور کلید بردار کنجی رکھنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے دنیاوی تعلقات تھے، تجارت، کاروبار تھا، متعدد اولادیں تھیں۔ تجارت سے اکثر سفر کرنا پڑتا تھا۔ دنیا اور دنیا کے تمام کام آپ کو ہیچ نظر آتے تھے۔ تاہم مطلوب حقیقی کا اب تک پتہ نہ تھا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل پر غار حرا ہے۔ آپ مہینوں وہاں جا کر قیام اور مراقبہ کرتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، غور و فکر عبرت پذیری کرتے۔ نبوت کا دیباچہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے بعینہ ہی وہی پیش آتا تھا۔ ایک دن جب کہ آپ حسب معمول غار حرا میں مراقبہ میں مصروف تھے، فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اس رب کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائی جو اسے معلوم نہ تھیں۔ آپ گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو توراۃ اور انجیل کے ماہر تھے۔ انہوں نے واقعے کی کیفیت سنی تو کہا، یہ وہی فرشتہ ہے موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر پیدا ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ صحیح بخاری باب التعبیر میں ہے کہ چند روز تک جب وحی رک گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے تھے کہ اپنے آپ کو گرا دیں۔ دفتن حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آتے تھے اور کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو۔ اس سے آپ کو اس وقت تسکین ہو جاتی تھی۔ یوں وقفے وقفے سے وحی کا سلسلہ چلتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلیں پیش نظر تھیں۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں آپ کے حرم محترم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے آغوش تربیت میں پلے تھے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام اور بندہ خاص تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو برسوں سے فیض یاب خدمت تھے۔ ارباب روایات کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر کی ترغیب اور ہدایت سے کبار صحابہ اسلام لائے۔ ان میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ لیکن جو کچھ ہوا پوشیدہ طور پر ہوا۔ جب نماز کا وقت آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت علی کے ساتھ کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے، اتفاق سے آپ کے چچا ابو طالب نکلے۔ اس جدید طریقے عبادت پر تعجب ہوا۔
نماز کے بعد پوچھا یہ کون سا دین ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا۔ ابو طالب نے کہا میں تو اختیار نہیں کر سکتا، لیکن تم کو اجازت ہے اور کوئی شخص تمہاری مخالفت نہ کر سکے گا۔ یہ صحیح تھا کہ جو ایمان لائے وہ لوگ قریش کے کوئی بڑے منصب والے نہیں تھے۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لے کر حرم میں جاتے تو رؤسائے قریش ہنس کر کہتے، قرآن کی آیات میں سورہ انعام میں آیت نمبر 53 میں فرمایا گیا ہے اَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر احسان کیا ہے۔ کفار کے نزدیک ان کا افلاس ان کی تحقیق کا سبب تھا۔ انبیاء کے ابتدائی پیروکار ہمیشہ نادار اور مفلس لوگ ہوتے ہیں۔ 3 برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رازداری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا کی، پھر صاف حکم آیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، سورہ حجر کی آیات 98۔ اور تم کو جو حکم دیا گیا ہے علی الاعلان کہہ دو، اور حکم آیا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء آیات 214۔ اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ خاندان والوں کو خدا کی طرف دعوت دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا یا معشر القریش، لوگ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ تم کو ہمیشہ سے ہم نے سچ بولتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ جن میں ابو لہب آپ کا چچا بھی تھا سخت ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ صحیح بخاری صفحہ 700۔ قریش کی مخالفت اور اس کے اسباب۔ پہلا سبب، عرب ایک مدت سے بت پرستی میں مبتلا تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت مزین تھے۔ حبل خدائے اعظم تھا۔ ہر قسم کے بت خیر و شر کے مالک بنا چکے تھے۔ یہ دین واحد لا شریک کو ماننے کا جو دین ہے وہ علیحدہ نظر آ رہا تھا۔ دوسرا سبب، قریش کا یہ خیال تھا کہ نبوت کا منصب اعظم اگر کسی کو ملتا تو مکے یا طائف کے کسی رئیس کو ملتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ زخرف آیات 31 میں فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، وہ لوگ کہتے ہیں قرآن کو اترنا تھا تو ان 2 شہروں مکے و طائف میں سے کسی رئیس اعظم پر اترتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دولت کے غبار سے دامن پاک تھا اور اولاد ذکور 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی، کیونکہ قریش مال و اولاد زیادہ ہونے کو ہی منصب کا اہل قرار دیتے تھے۔ تیسرا سبب، قریش کو عیسائیوں سے نفرت تھی، جس کی وجہ ابرہہ بادشاہ حبش کا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا عیسائی تھا۔ اسلام اور عیسائیت میں بہت سی باتیں ایک جیسی تھیں۔ ابتدائی زمانے نبوت میں قبلہ بھی بیت المقدس ہی تھا جو عیسائیوں کا بھی تھا۔ چوتھا سبب، ایک بڑا سبب قبائل کی خاندانی دشمنی تھی۔ 2 قبیلے بنو ہاشم اور بنو امیہ ممتاز اور حریف تھے۔ بنو امیہ کو گوارا نہیں کہ بنو ہاشم پیغمبری کے دعوے دار، کیسے جبکہ ہم بھی ان کے برابر کام کیا، جبکہ مہمانداریاں فیاضیاں خون بہا دیے، ہم ان کے کاندھے سے کاندھا ملا دیے۔ 5واں سبب، ایک بڑا سبب یہ تھا کہ قریش میں سخت بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف بت پرستی کی برائیاں بیان فرماتے تھے، دوسری طرف ان بد اخلاقیوں میں سخت داروگیر کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان بدکاروں کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ سورہ قلم کی آیات 10 تا 14۔
ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين۔ اور اس شخص کے کہنے میں نہ آنا جو بات بات میں قسم کھاتا ہے، آبرو باختہ ہے، طعن ہے، چغلیاں کھاتا ہے، لوگوں کو اچھے کاموں سے روکتا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے، بدین بد ہے، تندخو ہے، اور ان سب باتوں کے ساتھ جھوٹا نسب بناتا ہے اس لیے کہ وہ مالدار اور لڑکوں والا ہے۔ قریش اور تمام عرب کے معبود جو سینکڑوں برس سے پوجے جاتے ہر روز پیشانی رگڑتے تھے، اسلام ان کا نام و نشان مٹاتا تھا اور ان کی شان میں کہتا تھا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم۔ سورہ انبیاء آیت 98۔ بلا شبہ تم اور جن چیزوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو سب دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔ قریش کے تحمل کے اسباب۔ اعلان دعوت کے ساتھ سخت خون ریزیاں شروع ہو جاتیں، لیکن قریش نے تحمل سے کام لیا کیونکہ قریش خانہ جنگیوں میں تباہ ہو چکے تھے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دعوت کیا اور بت پرستی کی علانیہ مذمت شروع کی تو قریش کے چند معززوں نے ابو طالب سے آ کر شکایت کی۔ ابو طالب نے نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادائے فرض سے باز نہ آ سکتے تھے، اس لیے یہ سفارت دوبارہ ابو طالب کے پاس آئی۔ اس میں تمام رؤسائے قریش شریک تھے۔ ان لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ کہتا ہے، ہم کو احمق ٹھہراتا ہے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ اب حالت نازک ہو گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر لفظوں میں کہا جان میرے اوپر اتنا بار نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا، خدا اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا۔ آپ کی پراثر آواز نے ابو طالب کو سخت متاثر کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا کوئی شخص تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدستور دعوت اسلام میں مصروف ہیں۔ قریش اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ نہ کر سکے لیکن طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، نماز پڑھنے میں جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے تھے، بد زبانیاں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن نبی معیط نے آپ کے گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچی کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ قریش متحیر تھے کہ آپ یہ سب سختیاں کیوں جھیلتے ہیں۔ قریش نے سمجھا کہ آپ جاہ و دولت نام و نمود کے خواہش کر رہے ہوں گے، اس بنا پر عتبہ بن ربیع قریش کی طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا محمد کیا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا مکے کی ریاست؟ کیا کسی بڑے گھرانے میں شادی؟ کیا دولت کا ذخیرہ؟ ہم یہ سب کچھ مہیا کر سکتے ہیں اور اس پر بھی راضی ہیں کہ کل مکہ تمہارا زیر فرمان ہو جائے گا، لیکن ان باتوں سے باز آؤ۔ عتبہ کو اس درخواست کی کامیابی کا پورا یقین تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی یہ چند آیتیں پڑھیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ کہہ دے کہ میں تمہیں جیسا آدمی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، بس سیدھے اس کی طرف جاؤ اور اسی سے معافی مانگو۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ حامیم سجدہ آیت 90۔
کہہ دے کہ کیا تم لوگ خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں یہ زمین پیدا کی، اور تم خدا کے شریک قرار دیتے ہو؟ یہی سارے جہاں کا رب ہے۔ اتبا واپس گیا تو وہ اتبا نہ تھا۔ قریش سے جا کر کہہ دیا کہ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں، کوئی اور چیز ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ جائیں گے تو یہ تمہاری ہی عزت ہے، ورنہ رب ان کو خود فنا کر دے گا۔ لیکن قریش نے یہ رائے نامنظور کی۔ دوسرا پارٹ انشاءاللہ آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔